روز اول سے ایک میں نے عہد کیا تھا، آج تک 21 سال ہو گئے. میں نے کہا تھا میں مشن اور منہاج القرآن عوامی تحریک اور مشن کے پیسے سے چائے کا کپ نہیں پیوں گا، روٹی کا لقمہ نہیں کھاؤں گا. 21 سال گزر گئے، میرے جسم کا خون اور میری اولاد کے خون کا ایک قطرہ مشن منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے پیسے کے لقمے اور چائے کے کپ سے نہیں بنا، ایک گھونٹ نہیں گیا اندر. 21 سال ہو گئے. اس سے اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ اس کا بدلہ بیٹے ملتا ہے یا آدمی خود کو پالے یا مشن اور جماعت کو پالے. ایک دو نہیں پل سکتے، ایک پل سکتا ہے. یا نواز شریف اور بے نظیر بن جائے تو پھر یہ حال ہو جائے، یا حضور کے صدقے اگر مشن کو پالا، اپنا ایک اگر جیب بند کر دیں تو کروڑوں جیبیں اس مشن کے فروغ کے لیے کھل جاتی ہیں. یہ وجہ ہے چونکہ لوگوں سے نہیں لیتے، لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے. کوئی تحفہ دیتا بھی ہے پیسہ نذرانہ، آج تک نہیں لیا بیٹے. 84 میں یہ جو پریس لگا ہے، نواز شریف کے دوست ہیں شیخ سعید، امریکہ میں انہوں نے بند کمرے میں 4 لاکھ روپے مجھے دیا تھا اور میں نے نہیں لیا تھا 1984 میں. آج وہ 40 لاکھ بنتا ہے. آج کا کیا 40 لاکھ بند کمرے میں ہاتھ جوڑے منت کی کہ یہ 4 لاکھ ہدیہ نذرانہ لے لیں، بزرگ ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو بزرگ نہیں ہوں، ہوتا تو لے لیتا، اور نذرانہ نہیں لوں گا، میں نے حرام کر رکھا ہے. بند کمرے میں اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا افسوس، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی دیکھنے والا. انہوں نے کہا پھر آپ ادارے کے لیے لے لیں. میں نے کہا نہیں، ادارے کے لیے لے جاؤں گا نہیں، ادارے کے نام چیک یا ڈرافٹ بنا کے ڈائریکٹ بھیج دیں. انہوں نے 4 لاکھ بھیجے، جو ہمارا آج تک وہی پریس لگا ہوا ہے، اب نیا خریدا. تو راستے جب انسان اپنے لینے کے بند کرتا ہے، آپ کسی سے نہیں لیتے، ساری دنیا شرق سے غرب جب کسی سے نہیں لیتے اور دینے کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش قائد مانگے. وہ پیر و مرشد ہوتے ہیں، لوگوں کے پیر ہوتے ہیں، عقیدت ایک روحانی ہوتی ہے، خواہش تو ہوتی ہے کاش مانگیں. تو جب اپنے لیے نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جو چونکہ خود نہیں لیتے تو اللہ نے پھر وہ جرت دی ہے کہ ان سے کہتا ہوں کہ منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کے لیے کروڑ روپیہ بھیج دیں. جب اپنے لیے نہیں لیتے تو پھر ان کی جان و مال وہ بھی مشن کے لیے مانگ لیتے ہیں، وہ پھر بڑھ چڑھ کے لٹا دیتے ہیں. بے نظیر نے مجھے کہا قادری صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے وسائل کہاں سے پیدا ہوئے. اس کے ساتھ ناہید خان بیٹھی تھی. میں نے کہا بی بی یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایک ایسا فلسفہ ہے تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا. خواجہ شمس الدین تبریز کی طرح کہ سر رس کہ تو نہ دانی. یہ وہ راز اور وہ فن ہے کہ تو جان ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ تو خود لے لیتی ہے، لوگ تیری جماعت کو نہیں دیتے. ہم چونکہ خود نہیں لیتے، لوگ جانے بھی جماعت پر قربان کر دیتے ہیں. یہ مصطفی انقلاب کا طریقہ ہے. اور پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں لیا تو کیا اولاد اور فیملی کو کوئی مشکل ہے؟ ان سے کہتا ہوں کیا تنگی ہے آپ کو؟ کسی سے کم نہیں ہو، دینی نعمت میں بھی اور دنیا کی عزت میں بھی. اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ تمہیں میسر ہے. نہیں لیا پھر بھی تم تو سکھ نہیں ہو. اور ساری زندگی کہتا ہوں تم مر جاؤ، کٹ جاؤ، اور آپ بھی عمر بھر اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہ لا سکو. کیا یہی نعمت تھوڑی ہے کہ حضور راضی ہیں؟ بس اور کیا چاہیے؟ اللہ راضی ہے اور مشن پھل پھول رہا ہے. اور جاگیردار مخالف، سرمایہ دار مخالف، دہشت گرد مخالف، دنیا مخالف، وسائل مخالفتوں کے طوفان سامنے، مگر مشن ہے کہ وہ ساری رکاوٹیں چیرتا ہوا آئے دن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور منزل کے قریب جا پہنچے ہیں. تو تندیے باد مخالف سے تو گھبرا نہ عقاب. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ تو اڑتی ہے، مشکلات کی جو گردیں ہوتی ہیں یہ تو اڑتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے.